رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے۔ قرآن فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔ تو پھر نبی مکرم نے اہل بیت اطہار کا ذکر جو کیا ہے تو اس کا سبب اور ریزن اور وجہ کیا ہے؟ شارحین اور مفسرین نے بہت ہی پیاری بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں قرآن ایک تھیوری ہے، ہر تھیوری کے لیے، ہر قانون کے لیے کچھ مثالیں ہوتی ہیں۔ کچھ قرآن نے جہاں صبر کا درس دیا تو صبر کہتے کسے ہیں؟ تو وہ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کاروبار کے اور ماں باپ سے محبت کے، حضور سے عشق و محبت کے، ادب اور احترام کی زندگی کے بارے میں پڑھا سنا، تو پھر سامنے اگر پریکٹیکل کے طور پر نظر آتا ہے، صدیق اکبر نظر آتے ہیں، تو کہیں فاروق اعظم کی زندگی ہے، تو کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نظر آتی ہے، اور قرآن سے عشق و محبت کا درس دینے والی اگر کوئی ذات ان تمام میں جدا گانا نظر آتی ہے تو وہ خلفائے راشدین میں مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اگر ایک انسان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لے تو پھر قرآن اسے ایسی زندگی عطا کرتا ہے جس زندگی کو گزارنے کے بعد وہ کبھی بھی بے چین نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن اسے بتا دیتا ہے جہاں تم نے خوشی کے لمحات گزارے ہیں تو یہ وقت گزر گیا تو غم کے لمحات بھی فوراً گزر جائیں گے۔